بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج ہم آپ کو انسان کا تعارف کرائیں گے۔ اقبال جسے انسان کی خودی کہتے ہیں، انسان کی حقیقت۔ انسان کے ظاہر کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا جسم ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک روح ہے، لیکن یہ حقیقی انسان نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جس حقیقی انسان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے بابا اقبال بار بار اپنے پورے کلام میں تاکید کرتے ہیں کہ خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنی خودی میں ڈوبو اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو اور جانو۔ وہی حقیقت انسانیہ ہے، وہی خودی ہے جسے اقبال فرماتے ہیں کہ جس کی زد میں ہے ساری خدائی، زمین، آسماں، کرسی و عرش۔ یہ حقیقت انسانیہ ہے کیا؟ بزرگوں کا ایک مشہور قول ہے، وَمَنْ عَارَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَارَفَ رَبَّهُ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اقبال نے اپنا پورا فلسفہ خودی یا نظریہ خودی قرآن پاک سے لیا تھا، قرآن پاک کی اس آیت سے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے ان کو یہ بھلا دیا کہ ان کی اپنی حقیقت کیا تھی۔ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو یہ بھلا دیا کہ وہ خود کون ہے، وہ خود کیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے وجود میں ایک جسم ہے اور ایک روح۔ حقیقت اس سے بلند ہے۔ انسان کے وجود میں جو اصل حقیقی انسان ہے، قرآن اس کا انفس کہتا ہے، اس کو روح نہیں کہتا۔ اس کو فقراء نے، اولیاء نے حقیقت انسانیہ کا ذکر کی لفظ استعمال کیا، انسان کی حقیقت۔ اور حقیقت انسانیہ انسان کے جسم اور انسان کی روح سے مختلف ہے۔ اقبال نے اس کے لیے خودی کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن پاک نے اس کے لیے انفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کو قرآن پاک میں وہ آیت ملتی ہے جس کو عہد الست کی آیت کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انسانوں کے انفس کو، تمام انسانوں کی حقیقتوں کو جمع کر کر ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں نے اللہ کے آگے فرمایا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ نے کہا میں یہ عہد اس لیے لے رہا ہوں تم سے کہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ عہد الست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا، لیکن یہ عہد کس نے لیا تھا اور کب لیا تھا؟ قرآن پاک اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ عہد جب لیا گیا تھا اس وقت پوری کائنات کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی انسان نہیں بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے اگر ظاہری حوالے سے بات کریں تو یہ کروڑوں اربوں سال پہلے کی بات ہوگی۔ قرآن پاک میں عہد الست کا جس مقام پر ذکر کیا گیا ہے، تمام انسان جنہوں نے قیامت تک آنا تھا ان سب کی حقیقتیں وہاں موجود تھیں، اور ان سے اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اللہ کو کہا تھا بلا، جی آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اس کے بعد جس انسان کا دنیا میں آنے کا وقت ہوا، اللہ نے اس کا جسم بنا کر اس کو دنیا میں بھیجتا گیا، اور اس کے اندر وہی حقیقت انسانیہ،
وہی اس کی حقیقت جس نے اللہ سے عہد الست لیا تھا اس کو اس کے اندر داخل کر دیا، اور پھر وہ انسان دنیا میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے جو بھی سال اس کو ملتے ہیں، اور پھر وہ انسان زمین میں چلا جائے گا، مر جائے گا، لیکن اس کی حقیقت نہیں مرتی۔ وہ حقیقت جو عہد الست لے چکی تھی اس وقت سے موجود تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ جب میرا جسم بنے گا اور میں اس کے اندر آؤں گی اور دنیا میں میرا امتحان ہوگا، اس کے بعد یہ جسم ختم ہو جائے گا، وہ حقیقت واپس لوٹ جائے گی اپنے رب کے پاس، اور قیامت کے دن اللہ اس جسم کو دوبارہ بنا دے گا، وہ حقیقت اس میں دوبارہ داخل کی جائے گی، اور اس کے بعد سزا و جزا ہوگا، اور اس کے بعد انسان جنت میں رہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، یا جہنم کا عذاب لیتا رہے ہمیشہ ہمیشہ، وہ حقیقت اس کے اندر رہے گی۔ تو فنا انسان کے جسم کو ہے، حقیقت انسانیہ کو فنا نہیں ہے۔ وہ جو بابوں نے بات کہی تھی کن فیکون والے کل کی گل ہے، اسی پہلے پینگا لائیاں، کن فیکون تو بھی کل کی بات ہے، ہم تو اس سے پہلے موجود تھے، کیونکہ اس عہد الست کے بعد اللہ نے کن فیکون فرمایا اور یہ پوری کائنات اور پورا نظام بنا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کی بشریت بنا بنا کے اس کو دنیا میں بھیجا جانے لگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا تھا، لفظ ارواح استعمال ہوتا ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ قرآن پاک میں اللہ نے کبھی روح کے لیے ارواح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ قرآن پاک میں کئی مرتبہ روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر دفعہ اللہ نے اس کو واحد مفرد کے طور پر استعمال کیا، سنگولر۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ فرماتے میں نے اپنی روح میں سے انسان کے اندر روح پھونکی۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی روح میں سے اس کے اندر روح ڈالی۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوئے اور روح نازل ہوئی۔ قرآن میں جب بھی روح کا ذکر ہوا ہمیشہ واحد سنگولر استعمال ہوا۔ آج چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، لہذا بات کو سمجھانا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھروں میں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس۔ آپ اگر اس ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو اس میں کیا کیا حصے اس کے ہیں، ٹیلی ویژن آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک اس کا جسم ہے، ٹی وی کی باڈی ہے جسے آپ کہتے ہیں، وہ جسم ہے جو دیوار پہ لگایا آپ نے، میز پہ رکھا ہے۔ دوسرا، اس ٹیلی ویژن کو آن کرنے کے لیے 220 وولٹ کا کرنٹ ہے جو باہر سے آ رہا ہے۔ جب تک وہ کرنٹ نہ لگا ہوا ہو آپ اس ٹی وی پہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ 220 وولٹ کا کرنٹ لگاتے ہیں تو وہ آن ہو جاتا ہے، لیکن صرف آن ہونے سے آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو ایک سگنل اور بھی چاہیے، اس کو آپ کیبل کہتے ہیں، وہ آپ پیچھے سے کیبل کنیکٹ کرتے ہیں اس کو، اور ٹی وی پر آپ کو وہ نظر آتا ہے جو کیبل پر چل رہا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ مدینہ مسجد نبوی کا چینل لگا دیں یا اس کے اوپر فحاشی اور ناچ گانے کا چینل لگا دیں، یہی ٹیلی ویژن آپ کا جسم اس کا وہی رہتا ہے، 220 وولٹ کا سگنل اس میں وہی رہے گا، لیکن اس کے چینل چینج ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ کو اس پر گناہ نظر آتا ہے، کبھی آپ کو اس کے اوپر خیر نظر آتی ہے۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، اس انسان کا جسم یہی رہتا ہے۔ اس کو زندہ رکھنے والی چیز جو اس کا 220 وولٹ کا کرنٹ ہے وہ روح ہے، جو اللہ نے اس انسان کے جسم میں، یا پوری کائنات جو اگر زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفُّسْ، جب صبح جب سانس لیتی ہے۔ یہ تمام کائنات اور مخلوق جو سانس لے رہی ہے یہ روح کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس میں روح پھونکی ہوئی ہے۔ یہ وہ 220 وولٹ کا سگنل ہے جو آپ کے گھر میں آ رہا ہے، لیکن آپ نوٹ کریں کہ وہ 220 وولٹ کا سگنل جو ٹی وی میں جا رہا ہے وہی آپ کے فریج میں بھی جا رہا ہے، اور وہی آپ کے گھر کی ساری روشنیاں بھی وہی جلا رہا ہے۔ تار دو ہی ہے جو باہر، دو ہی تاریں ہیں جو آپ کے مین گیٹ سے داخل ہو رہی ہیں، پھر تقسیم ہو جاتی ہیں گھر کی ہر چیز میں۔ بے شک درجنوں بلب جل رہے ہوں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر میں بجلیاں آ رہی ہیں، آپ کہتے ہیں گھر میں بجلی آ رہی ہے، کیونکہ سورس ایک ہی ہے، دو ہی تاریں ہیں جو گھر میں داخل ہو رہی ہیں، وہی تقسیم ہوتی ہیں پورے گھر میں۔ اسی طرح کائنات میں روح ایک ہی ہے، تنزل الملائکۃ والروح، روح ایک ہی ہے،
فنفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. ایک ہے روح، وہی روح کائنات کی ہر مخلوق کے اندر گئی تو اس کو زندہ کر دیا اس نے. لیکن انسان کے وجود پہ جو چینل چلتا ہے اس کا تعلق روح سے نہیں، اس کا تعلق اس کے جسم سے نہیں، اس کا تعلق انسان کی حقیقت سے ہے. آئیں اب اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. انسان کے وجود میں جو حقیقت انسانیہ ہے، جو انسان کی حقیقت ہے، جو اس جسم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالی نے ایک نفس رکھا ہے. قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے نفس امارہ. انسان کے وجود کے اندر ایک نفس موجود ہے جس کو قرآن نفس امارہ کہتا ہے. نفس امارہ وہ ریسیور ہے، وہ سینسر ہے جو انسان کو گناہ کی جانب اکساتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا ہے، انسان سے غلطیاں کرواتا ہے، ظلم کرواتا ہے. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اور دوسری جانب انسان کے وجود میں اللہ نے ایک مرکز رکھا ہوا ہے، ایک وجود رکھا ہوا ہے جو پوری کائنات سے اللہ کا نور ریسیو کرتا ہے، وصول کرتا ہے، اور پھر وہ انسان کے وجود پر اپنا اثر ڈالتا ہے. اس ریسیور کو، اس وجود کو جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، قرآن قلب کہتا ہے. آپ کا قلب اور آپ کا نفس امارہ، یہ سب قرآن کی اصطلاحیں ہیں. ہم صرف آپ کو تشریح کر کے بتا رہے ہیں کہ حقیقت انسانیہ ہے کیا. جو انسان کا قلب ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنی جانب کھینچتا ہے. جو نفس امارہ ہے وہ شیطان سے طاقت لیتا ہے اور انسان کو گناہوں کی جانب اکساتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے میں جب سورہ یوسف اللہ قرآن میں وہاں نفس امارہ کی بڑی تفصیل بتائی ہے اللہ نے قرآن میں کہ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہوں کی جانب اکساتا ہے. جو انسان کا قلب ہے اس کا مرکز انسان کے دل کے آس پاس ہے. اسی جو دل آپ کا انسان کے وجود میں ہے، اس کے آس پاس ایک نورانی، ایک روحانی وجود ہے جو اس دل کو احاطہ کیے ہوئے، اس کو قلب کہتے ہیں. اسی لیے وہ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف آپ کو، جس میں سیدی نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صاف ٹھیک ہو جائے تو انسان خیر کی جانب چلتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے، وہ قلب ہے تمہارا. وہی سیدی نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو حتیٰ کہ آخر میں پورا دل اس کا، پورا قلب اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. دل اس کا ظاہری وجود ہے، قلب اس کا روحانی نام ہے. جب آپ قلب کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے روحانی وجود کی بات کرتے ہیں کہ جو پوری کائنات سے اللہ کا نور اور سیدی رسول اللہ کا نور اور خیر کھینچتا ہے اپنی جانب. انسان کے وجود میں یہ دونوں ہیں، نفس امارہ بھی ہے اور قلب بھی ہے. جو نفس امارہ سب سے نچلی شکل ہے اس کی، یہ وہ ہے کہ جو شیطان سے طاقت لے کر انسان کو گناہوں کی جانب اکساتی. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب انسان سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق کرتا ہے، جب سیدی رسول اللہ کی بیعت کرتا ہے، جب انسان مسلمان اور مومن اور متقی کے درجات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے قلب کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. جب اللہ کافروں اور منافقوں کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ نے ان کے قلوب پر مہریں لگا دی. مہر قلب پہ لگتی ہے جب کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اس کا قلب لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اب وہ کوئی خیر کی چیز قبول نہیں کر سکتا. سمجھے کہ وہ قلب کا جو سینسر ہے، اس کا جو سگنل ہے کائنات کی خیر ریسیو کرنے والا، اللہ اس کو بند کر دیتا ہے. ایسا انسان صرف نفس امارہ رہ جاتا ہے، ایسا انسان صرف نفس ہوتا ہے، اور وہی پھر انسان کافر بھی ہوتا ہے، مرتد بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، دنیا میں تباہی اور ہلاکتیں بھی مچاتا ہے. اس کے پاس حقیقت کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا قلب اللہ نے اس پر مہر لگا دی ہے. قرآن فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قلب اندھے ہوتے ہیں. قرآن کا نزول قلب پر ہوتا ہے. جس کے قلب پر اللہ نے مہر لگا دی
اب اس کی کوئی امید نہیں ہے بچنے کی. اللہ جس کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے, اور اللہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے اس کا قلب اللہ خوبصورت سے خوبصورت تر کرتا چلا جاتا ہے. یہ جو نفس ہمارا ہے, اس نفس سے اوپر ایک اور نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ انسان کو ملامت کرتا ہے, جس کو آپ اردو میں ضمیر کہتے ہیں. یہ انسان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے. آپ کوئی گناہ کرتے ہیں, آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں, کسی پر ظلم کرتے ہیں, تو آپ کو اپنے اندر بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس کو ضمیر کہتے ہیں. قرآن اس کو کہتا ہے نفس لوامہ, جو ملامت کرتا ہے انسان کو. اور یہ نفس لوامہ بنتا کیسے ہے؟ انسان کے وجود میں جیسے کہا کہ دو مرکز ہیں. ایک مرکز اللہ کے نور سے کھینچتا ہے اور ایک مرکز شیطان کو کھینچتا ہے. جب انسان کا قلب, اور قلب کا جو سب سے بنیادی شکل انسان کے وجود میں ہے وہ قلب منیب ہے. قلب منیب اس کو کہتے ہیں, وہ قلب جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. قلب منیب جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس سے ذکر کرتا ہے, اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے, سیدی رسول اللہ کے آگے ادب اور محبت کا تعلق رکھتا ہے, تو اللہ اس قلب کو ترقی دے کر قلب سلیم بنا دیتا ہے. یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن میں قلب کی مختلف شکلیں اور نام بتائے ہوئے ہیں, درجات بتائے ہوئے ہیں. پہلے قلب منیب ہے, اس کے بعد قلب سلیم ہے. اور جو قلب سلیم والے ہیں, جن کو اللہ کہتا ہے یہ بہت پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب قلب اس سے بھی اوپر ترقی کرتا ہے تو قلب کا تیسرا درجہ قرآن بتاتا ہے, اس کو قلب شہید کہتے ہیں. اور وہ قلب کی معراج ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ صدیقین کے مقام پر جو فائز ہوتے ہیں, جن کے قلب, جن کو اللہ نے قلب شہید کہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں لیکن نبیوں کے مقام پر ہوں گے, جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نبی تو نہیں لیکن اللہ ان کو نبیوں کا مقام دے گا. تو جب انسان کا قلب ترقی کرتا ہے, اللہ سے خیر لیتا ہے, نور لیتا ہے, برکت لیتا ہے, اور یہ قلب انسان کے وجود کو کنٹرول کرتا ہے, یہ قلب انسان کے پورے وجود کو احکامات دیتا ہے, اور انسان اپنے قلب کے تحت کام کرتا ہے, تو اس کا نفس امارہ دبنا شروع ہو جاتا ہے, اور نفس امارہ دب کے نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگے, وہ نفس اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. حرام اور حلال کی تمیز اس کے پاس آ جاتی ہے. اور جب مزید نور اس کو اپنے قلب کا ملتا ہے تو یہ نفس لوامہ اور ترقی کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور قرآن پاک میں نفس مطمئنہ کی بہت خوبصورت آیتوں میں تشریف فرمائی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کے پاس تم اس طرح لوٹ کر آؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی اور تم رب سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آؤ اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. انسان جب اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا چلا جاتا ہے, وہی نفس امارہ, نفس لوامہ, پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ. اب یہ نفس مطمئنہ جو ہے, اس میں ہر شر نکل چکی ہے اس کے اندر سے. اب یہ شیطان سے سگنل نہیں لے سکتا, اب یہ صرف قلب سے سگنل لیتا ہے. اور انسان کی جو عقل ہے نا, انسان کی جو عقل ہے, اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے, طاقت چاہیے ہوتی ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے. اب وہ اختیار اس کے پاس ہے, انسان کے پاس, کہ وہ اپنی عقل کو طاقت قلب سے دیتا ہے یا اپنے نفس سے دیتا ہے. اگر انسان کی عقل نفس سے طاقت لے رہی ہے, نفس امارہ سے طاقت لے رہی ہے, تو وہ انسان دنیا میں شیطان ہوتا ہے. قرآن ان کو شیاطین کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ اپنے شیاطین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اللہ نے ان کو انسان نہیں کہا, اللہ نے ان کو شیاطین کہا. یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے فساد کرنے والے لوگ, جو اللہ رسول سے باغی, انسانیت کو ہلاک کرنے والے, اللہ کی مخلوق کو ہلاک کرنے والے, پورے دنیا کے نظام کو درہم بھرم کر کے فساد کرنے والے, یہ سب وہ بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے جینیس ہیں, وہ بڑی عقلیں ان کی کام کرتی ہیں, مگر ان کی ساری انرجی, ان کی طاقت شیطان ان کے نفس امارہ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچاتا ہے. اور وہ پھر ان کا شیطانی دماغ ہے, جسے کہتے ہیں بڑا شیطانی دماغ ہے, یہ کس طرح دنیا میں تباہی مچا رہا ہے. ان کا قلب اس پر مہر لگ چکی ہوتی ہے, ان کا قلب
مر چکا ہوتا ہے، ان کے قلب کے اوپر پردہ آ چکا ہوتا ہے، ان کے قلب اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ صرف نفس ہوتے ہیں، نفس ہمارا ہی ہوتا ہے صرف، ان کے پاس نفس لوامہ بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس نفس مطمئنہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا میں جو لوگ بالکل ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں، بالکل گمراہ ہو جاتے ہیں، ان پر مہریں لگ جاتی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہریں لگا دی ان کی آنکھوں پہ، کان پہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ان کی ساری عقل جو طاقت لے رہی ہوتی ہے وہ نفس امارہ سے لے رہی ہے، اور نفس امارہ صرف شیطان سے طاقت لے رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر اس عقل کو انرجی اور نور اور طاقت قلب سے مل رہی ہے تو یہ پھر عقل سلیم بن جاتی ہے، یہ مہذب مؤدب عقل، پھر یہ وہ عقل ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا میں خیر پھیلانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ دنیا کے معاملات انسان استعمال کرے، دنیا کا نظام کیسے چلانا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، ملک میں صنعتی ترقی کیسے لے کر آنی ہے، انسانیت کی فلاح اور بہتری کے کام کیسے کرنے، یہ سارے کام انسان اپنی عقل سے کرتا ہے۔ لیکن اگر اس عقل کے پیچھے قلب ہے، اس کو انرجی اور نور اور طاقت اپنے قلب سے مل رہی ہے، تو وہ عقل انسانیت کی خیر اور فلاح کے کام کرے گی، اس سے فساد نہیں نکلے گا۔ آپ کو اب ہم نے وہ راز دے دیا، جس طرح انسان میڈیکل سٹوڈنٹ جب اپنے انسان کے جسم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جسم کا ہر حصے کو پڑھتے ہیں کہ انسان کا بازو کیسا ہے، تو آنکھیں کیسی ہیں، تو سر کیسا، تو دماغ کیسا، تو دل کیسا، تو پھیپھڑے، تو جگر، تو ٹانگیں۔ پورا میڈیکل کی تعلیم آپ کو انسان کے جسم کے بارے میں بتاتی ہے صرف، لیکن قرآن اور معرفت اور سنت اور سیدی رسول اللہ کی حدیث مبارکہ آپ کو حقیقی انسان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور حقیقی انسان کا تعارف بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کو صحت، تندرستی اور سلامتی کے لیے انسان کے جسم کا تعارف ضروری ہے، جبکہ حقیقی انسان اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اقبال بار بار فرماتے ہیں، اے غافل اپنی خودی پہچان، اے غافل اپنی حقیقت کو جانو، تم جانو تم ہو کون، اپنی حقیقت انسانیہ سے واقف ہو، اپنی حقیقت سے واقف ہو۔ جب انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نفس امارہ کو میں نے کس طرح پالنا ہے، یہ میں نے کس طرح اس کو سنوارنا ہے، کس طرح اس کو بہتر کرنا ہے، کس طرح میں نے نفس امارہ کو نفس لوامہ بنانا ہے، اور کیسے اس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، تو انسان اس پر کام کیسے کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو حکم دیتا ہے روزہ رکھنے کا، تو یہی اللہ نے وجہ فرمائی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم لوگوں پر اللہ نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے والی قوموں پر بھی فرض کیے تھے کہ شاید تم متقی بننے لگو، شاید تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ انسان جب اپنے آپ کو حرام اور حلال سے بچانے لگتا ہے، انسان جب اپنے اوپر سختیاں کرتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، یہ تقوی کا راستہ ہے۔ رمضان میں اللہ یہی کرتا ہے نا، کہ آپ کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا، آپ کا دل چاہتا ہے کھانا پینے کا، آپ کا دل چاہتا ہے برائی بدکاری کرنے کا، آپ صرف کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ یہ نفس امارہ، اس کو ریفارم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مرضی نہ کرنے دی جائے، اس پر سختی کی جائے، اور اس کا یہی وہ طریقت کا سلسلہ ہے کہ جو مرشد بتاتے ہیں، جب مرشد آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ انسان کے نفس امارہ کبھی اس کو دولت کی ہوس ہوتی ہے، کبھی اس کو عہدے کی ہوس ہوتی ہے، کبھی یہ اپنی خود نمائی چاہتا ہے انسان اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، کوئی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے وجود میں بیماری لگی ہوتی ہے، روحانی بیماری۔ یہ ساری بیماریاں اس کے نفس امارہ سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو بیماری کسی میں کنجوسی ہوتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو مرشد کہتے ہیں کہ صدقہ کرو اور کثرت سے کرتا چلے جاؤ اور مال تقسیم کرتے چلے جاؤ، حتیٰ کہ اس کی کنجوسی کی بیماری دور ہو جائے۔ جو انسان میں مرض ہوتا ہے اسی مرض کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ پھر روحانی بیماریوں کا علاج اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے جو آپ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ کے قلب کی غذا رزق ہے، جو غذا جو رزق ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے قلب کو مسلسل
ایسے رزق دینا شروع کرتا ہے جیسے آپ بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ اس کو چارجر پہ لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کی بیٹری فل ہونے لگتی ہے. اسی طرح انسان کے قلب کو بھی مسلسل اللہ کا ذکر چاہیے جو اس کا رزق ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے. یہی اللہ کا ذکر اس قلب منیب کو قلب سلیم بناتا ہے، قلب سلیم کو قلب شہید بناتا ہے. اور پھر جب پورے وجود میں یہ نور اور خیر پھیل جاتی ہے، قلب شہید وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ سیدی رسول اللہ نے وہ دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ کو نور کر دے. دعائے نور جو بہت مشہور ہے کہ میرے پاؤں کو نور کر دے، میرے ہاتھ کو، میری آنکھوں کو، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، ہر طرف نور ہی نور کر دے میرے. یہ وہ مقام ہے جب انسان قلب شہید کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، جہاں پہ سیدی نے فرمایا کہ اللہ کے نور سے بچ، مومن کی فراست سے بچو. اتقوا بفراست مومن ہو ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ مومن کے لیے اللہ نے تحفہ دیا ہوا ہے. سیدی رسول اللہ کی امت میں یہ مومنین کے تحفے عام ہیں. جو اس مقام پر پہنچے گا، جو اس قلب منیب سے قلب سلیم اور قلب شہید کے مقام پر پہنچے گا، جو نفس امارہ کو قابو کر کے اس کو نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ تک لے کے جائے گا، یہ سارے تحفے اسی کے لیے ہیں. وہ اللہ کے نور سے بھی دیکھے گا، وہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت بھی ہوگا. وہ ہر لہجے میں اللہ کی برہان ہوگا. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اس کا وجود گواہی دے گا کہ اللہ ہے، اس کا وجود گواہی دے گا کہ سیدی رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. ایک مومن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جلال ایسا ہوگا کہ آپ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکیں گے. اس کو رب سے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے پڑیں گے کہ اللہ اس سے خود پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس کا اللہ سے ایسا یارانہ ہوگا کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کی قسم کو توڑ دے. یہ ہے مومن کی شان، اور یہ ہے وہ حقیقی انسان، حقیقی مومن، جس نے اپنے وجود میں اپنے نفس کو قابو کر کے، نفس امارہ کو قابو کر کے، اس کو ریفارم کر کے، اس کو بہتر کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کو پاک کر کے نفس لماوہ اور نفس مطمئنہ تک چلا گیا. اور پھر جس کو نفس مطمئنہ کو اللہ نے فرمایا یا ایتھو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ والوں کی نشانی دنیا میں یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. جب آپ کسی شخص کو یہ دیکھیں کہ وہ اللہ سے راضی ہے، سمجھ جائیں کہ وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہے. اس کو دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو جائے وہ اللہ سے کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا. ہمیشہ یہی کہے گا ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے مالک آپ کا شکر، آپ کے دیے ہوئے تحفے تھے، آپ نے واپس لے لیے. وہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا. وہ اللہ سے چونکہ راضی ہوتا ہے اس لیے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہے. اب آپ کو حقیقت انسانیہ آج ہم نے بتائی. انسان کی جو روح ہے، جب انسان سوتا ہے، جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی جسم آرام کر رہا ہوتا ہے، روح اس کے جسم میں موجود ہوتی ہے. ظاہر ہے روح نکل جائے تو انسان تو فوت ہو جائے گا، لیکن جو کائنات میں سیر کرتا پھرتا ہے وہ اس کی حقیقت ہے جو سیر کرتی ہے. انسان کی ریالٹی، اس کا انفس، اس کی خودی، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ انسان کی اس حقیقت انسانیہ کا جب انسان سوتا ہے تو اس وقت کون سا ایک نئی ڈائمنشن ہے، ایک نیا مقام ہے، ایک نیا سفر ہے جو شروع ہوتا ہے. اور وہ کون سی دنیا ہے جس کو آپ خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، اور اس کے سورسز کیا ہیں، اور اس کا علم کیا ہے، اور وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو ہدایات دینے کے لیے خوابوں کی دنیا سے انسان کے قلب کو روشن کرتا ہے، یا اس کے نفس پر شیطان حملے کرتا ہے. آج آپ کو حقیقت انسانیہ بتا دی. یہ راز سب اللہ کے ولیوں کو، درویشوں کو، فقیروں کو معلوم ہے. بابا اقبال کا کلام اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اب جہاں پہ بھی خودی کا لفظ استعمال ہو، لوگوں نے اس کی عجیب و غریب انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ عقل سے بات آنے والی ہے نہیں. جب تک کہ آپ خود اس سفر پہ نہ چلیں، جب تک کہ آپ نے خود مشاہدہ نہ کیا ہو، جب تک آپ کو خود علم الیقین نہ ہو، جب تک آپ نے آنکھ سے دیکھ کر عین الیقین نہ کیا، اور جب تک آپ نے خود یہ سفر نہ کیا ہو کہ حق الیقین کے سفر سے گزر جائے، اس وقت تک یہ حقیقت انسانیہ انسان کو سمجھ آ نہیں سکتی. یہ گفتگو کے الفاظ کی، بات چیت کی، بحث کے مقامات ہی نہیں ہیں. یہ وہ سفر ہے جس پر آپ کو گزرنا پڑتا ہے.
اور اس کے لیے آپ کو ایک مرشد اور ایک استاد چاہیے، کوئی انسان خود نہیں گزر سکتا اس سے۔ یہ وہ مقامات ہے جہاں پر آپ کو تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو نگاہ مرد مومن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابا اقبال فرماتے کہ تیرا علاج نگاہ کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ مرد مومن چاہیے ہوتی ہے آپ کو، کوئی اللہ کا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرے، جس کی نگاہ آپ کو لگے، جو آپ کو انرجائز کر دے۔ جس طرح ایک مقناطیس کے پاس جب آپ لوہے کا ٹکڑا لاتے ہیں تو لوہے کے ٹکڑے کے اندر بھی وہ مقناطیسی طاقتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو کسی ایسے وجود کو تلاش کرنا ہوتا ہے جس کے اندر انرجی سورس قلب کا پوری طرح چل رہا ہو، اس میں ہائی انٹینسٹی ریڈیشنز ہوں اس کے اندر خیر کی، اور جب آپ اس کی محفل میں آتے ہیں تو آپ کے پورے وجود کے اندر جتنی شیاطین کے سگنلز ہیں وہ ان کو بلاک کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا سیدی رسول اللہ سے، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، سیرت مبارکہ میں سیدی رسول اللہ کی سنت میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام تشریف لائے سیدی رسول اللہ کے پاس، فرمایا سیدی جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہم پوری کائنات کی سیر کرتے پھرتے ہیں، ہمیں ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، کائنات کے راز کھولنے لگتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے نکل کر دور جاتے ہیں تو بالکل نارمل آدمی ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ہی وہ نہیں رہتی۔ سیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہر وقت تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری محفل میں ہوتی ہے تو تم فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد ابن علی وصحبہ وسلم۔ تو آج آپ کو حقیقت انسانیہ کا تعارف کرایا ہے، اور سب کچھ جیسے آپ نے دیکھا سب کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ سیدی رسول اللہ کی سنت ہے، سب کچھ وہ ہے جو اولیاء اور بزرگوں اور فقراء نے اس کی تشریح کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ مقام ایسا ہے، یہ علم ایسا ہے، یہ خیر اور فضل اللہ کا ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک خاص درجہ چاہیے آپ کو اس سفر پہ گزرنے کے لیے۔ یہ جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن نے بھی اس مسلمانوں کے درجے بتائے، مسلمان، مومن، محسن، متقی، صالح، شہید، صدیق، انبیاء۔ ظاہر ہے کہ جو رزق اور جو نصیب اور جو علم انبیاء اور صدیقین کے لیے ہے وہ ایک عام مسلمان اور مومن کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو اپنے قلب کو اس مقام تک لانا ہوتا ہے کہ آپ ان رازوں کو جان سکے، محسوس کر سکے۔ آج یہ ساری تفصیل قرآن پاک اور سنت کے حوالے سے، سیدی رسول اللہ کی سیرت مبارکہ اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ آپ تک پہنچا رہا ہے تاکہ آپ اپنے نفس کو، نفس امارہ کو قابو کر کے اپنے قلب کو اس مقام تک لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو خود رب اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہے نفس مطمئنہ اپنے رب کے پاس اس حال میں لوٹ کر آؤ کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ، قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید کی درجات عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے، اور اللہ ہم کو اس جماعت سے بچائے جو مغضوب علیہم اور ولا الضالین ہے۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔